ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بھائیوں کو، ان کے سوگوار خاندان کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک ہی گزارش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ گھر کا کام کروانا تھا، مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ ایک مزدور کی ضرورت تھی، میں شہر میں چلا گیا، دیکھتا ہوں مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہم کھریٹا جاتے ہیں، کام کرنے والے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جس بندے سے پوچھتا ہوں، کوئی 300 دینار کا کہتا ہے، کوئی 250 دینار کا کہتا ہے، ایک کونے میں ایک بندہ سر کو جھکا کر بیٹھا ہوا ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے پوچھا ارے تم نے کام کرنا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں کرنا ہے۔ پوچھا کتنی دیہاڑی لینی ہے؟ فرمایا 200 دینار۔ کتنا؟ 200 دینار۔ کہا ٹھیک ہے۔ سمجھ نہیں آئی، ایک کہہ رہا 300 دینار، تو کہہ رہا 2، بہرحال چلو لے گئے گھر، کام بتایا۔ فرمایا جو کام بتائے گا وہی کروں گا، اس کے علاوہ اور نہیں کروں گا، جو بات آپ مجھے کہیں گے اسی کو سنوں گا، اور کسی کی بات کو نہیں سنوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کام شروع ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری، بیٹا آ گیا، بیٹے نے گفتگو کرنا چاہیے، ابن جوزی کے بیٹے نے گفتگو کرنا چاہیے لیکن جواب نہ دیا۔ اب نماز زور کا ٹائم وقت قریب ہو گیا، اس کے پہلے کھانا لایا گیا، کہا میں روزے میں ہوں، کہا میں روزے میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اذان کا وقت ہوا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں اس نے سارا سامان اکٹھا کیا، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی۔ پھر دوسرے دن میں پھر سوچا کہ اس بندے کو لے کر آؤں کام کے لیے، گیا ہوں، بندہ نہیں ملا۔ پوچھا ارے وہ بندہ جو کل کام پہ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا حضور 5 دن عبادت کرتا ہے، 2 دن جو ہے وہ اپنے لیے روزی کماتا ہے۔ 5 دن وہ جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، 2 دن جو ہے روزی کماتا ہے۔ رہتا کہاں ہے؟ قبرستان۔ المختصر مختصر علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، مہمان ہیں سارے، میں میزبان ہوں، میزبان ہونے کے ناطے مختصر گفتگو کروں گا۔ آپ چلے گئے قبرستان میں، قبرستان میں دیکھا ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، دروازے پہ دستک دیا، اندر وہ جو ابن جوزی کا فرماتے ہیں وہ بندہ عبادت کر رہا ہے، عبادت کا سلام عرض کیا، کہا ابن جوزی آئیں، اور وقت بڑا مختصر ہے۔ آپ نے پوچھا کیا مختصر ہے؟ فرمایا میں نے تدفین کا بندوبست بھی کرنا ہے، فلاں فلاں کام آپ نے کرنا ہے، اور میں نے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، آپ چلے جائیں، کل آ کر میرا جنازے کا اہتمام کر لینا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں میں چلا گیا، جب دوسرے دن آیا تو دروازے پہ پہنچا نا تو کنڈڑی ہل رہی تھی، دروازہ کھلا، میں اندر گیا تو پتہ یہ چلا کہ جسم روح سے جو ہے وہ روح سے جسم سے روح نکل گئی۔ اب میں جب وہاں گیا تو تدفین کا اہتمام کیا۔ تدفین کا اہتمام کرنے کے بعد پہلے اس نے مجھے ایک انگوٹھی بھی دی تھی کہ یہ انگوٹھی جو ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ ہارون بادشاہ کو دے دینا، ہارون بادشاہ کو دے دینا، آپ آواز لگائیں گے وہ سنے گا نہیں۔ المختصر حضرات محترم، اور فرماتے میں نے غسل کا اہتمام کیا۔ غسل کے بعد جب جنازہ اٹھایا تو پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آ گئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اب دفن کیا، دفن کرنے کے بعد میں نے جب دیکھا کہ ہارون بادشاہ آ رہا ہے تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے میری آواز نہیں سنی۔ پھر میں نے کہا تیری امانت ہے میرے پاس۔ جب ہارون بادشاہ آیا تو میں نے انگوٹھی دی تو بادشاہ کی چیخیں نکل گئی۔ پوچھا جانے والے نے بھی کچھ نہیں بتایا، تو رو رہا ہے، تو بھی کچھ نہیں بتا رہا، کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا تھا، وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ ابا جان اتنی چادر نہ پھیلایا کریں جو سمیٹنی مشکل ہو جائے، وقت بڑا کم ہے۔ اس لیے حضرات محترم، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیا جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جنتی افضل و اعلیٰ ہیں اور ان کا مقام افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔